ناظرین، ہمارا چونکہ آج موضوع جیسے کہ آپ کو ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ رزق حلال ہمارا موضوع رہا ہے۔ انسان کے جب پیٹ میں کوئی دانہ جاتا ہے نا تو وہ اپنا اثر رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ کوئی بیج زمین میں بوتے ہیں اور اس سے پھر وہ پودا بنتا ہے، پودے سے پھر وہ درخت بنتا ہے۔ لیکن اگر بیج اچھا ہو تو پھلدار درخت بنتا ہے، اس کا سایہ بڑا باکمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیج اچھا نہ ہو تو درخت بھی خراب ہو جاتا ہے اور آگے کسی کو فائدہ بھی نہیں دیتا، نہ اس کا سایہ کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رزق حلال آپ کے پیٹ میں ہے تو آپ انشاءاللہ باکمال بنیں گے، ایک اچھے انسان بنیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے شکلیں بھی بگڑ جاتی ہیں اور نسلیں بھی بگڑ جاتی ہیں، لیکن جب آپ حلال کھاتے ہیں تو آپ کی نسلیں باکمال ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، 70 سال بعد اثر ضرور دکھائے گا۔ آپ میں نہیں تو آپ کی آنے والی نسل میں، اس میں نہیں تو اس سے آنے والی نسل میں وہ اثر ضرور دکھائے گا۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہمیں حق حلال کے رزق کے حصول کے لیے نکلنا ہے۔ ہر چیز کا دیکھیں ایک وقت ہے، اگر کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھا جائے تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے ساتھ بھی یہ ضروری ہے کہ وہ رات کو سوئے اور صبح صادق نماز کے بعد رزق کے لیے نکلے، تو وہ وقت ہوتا ہے خاص کہ جب آپ رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور رزق بٹ رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر دوپہر کو نکل جاتے ہیں، شام میں نکل جاتے ہیں، لیکن اس وقت رزق بٹنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح کہ جیسے آپ کسی جگہ جائیں اور نظر و نیاز تقسیم ہو رہا ہو اور آپ آخر میں پہنچیں گے تو دیکھ کی صرف کھرچن ملے گی، لیکن جب آپ پہلے ٹائم پر پہنچیں گے تو گرما گرم کھانا ملے گا۔ اسی طرح رزق حلال کے لیے صبح نکلیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر گناہ جو ہے نا وہ انسان کے دل پر ایک نقطہ بنا دیتا ہے، اور جب ہم بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اتنے سارے نقطے بنتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ رزق حرام اگر آپ کے پیٹ میں ہے تو آپ کو کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ آپ توبہ بھی کرنا چاہیں گے، وہ توفیق اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ آپ اچھی راہ کی طرف آنا چاہیں گے، وہ راہ آپ کو بری لگ رہی ہوگی اور آپ اس راہ کی طرف تیزی سے گامزن ہو جائیں گے جس میں آخر میں رسوائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹ میں لقمہ حرام ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، چھوٹا موٹا گناہ، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ توبہ کی جائے کہ اے اللہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو یہ توفیق ملنا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ اپنے گناہ پہ پشیمان ہو رہے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب رزق حلال ہمارے پیٹ میں ہوگا۔ بے شک۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ رزق حلال اور حرام میں کتنا فرق ہے۔ میدان کربلا ہے، 10 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا ہماری طرف سے تم پر کوئی سختی کی گئی یا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی؟ یہ ظلم و بربریت کیوں؟ تم میرے نانا کی امت ہو، میں چاہتا ہوں تم نیک راہ پر واپس لوٹ آؤ۔ میں دعا کروں گا تمہارے لیے، میں سفارش کروں گا نانا سے، میرے نانا سفارش کریں گے اللہ سے، تم واپس لوٹ آؤ، آ جاؤ حق دین کی طرف، حق رستے کی طرف۔ بجائے اس کے کہ امام کی بات سنی جاتی، زور زور سے ڈھول اور تاشے بجنے شروع ہو گئے اور اتنا شور و غل اور ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا کہ بی بی زینب نے امام حسین کو قریب بلا کر کہا کہ بھیا کیا بات ہے، آپ کی بات کا اثر ان پر ہوتا نہیں؟ تو مولا حسین کہتے ہیں کہ بہن، قصور ان کے پیٹ میں پڑے اس لقمہ حرام کا ہے کہ جس سے یہ اثر طاری ہوا کہ میری بات بھی ان پر اثر نہیں کر رہی۔ بے شک۔ یعنی یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر لقمہ حرام پیٹ میں ہوگا تو امام کی بات بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گی، رسول کی بات بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گی، اللہ کا کوئی کلام آپ پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ لقمہ حرام ہے آپ کے پیٹ میں۔ بے شک۔ تو رزق حلال کمائیے اور رزق حلال کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں سے تھوڑا حصہ اللہ کی راہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے نکالیے۔
میں قسم کھا کر حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ کہ آپ کبھی بھی رزق کی تنگی میں نہیں آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق حلال میں کس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب رزق حلال پر پابند رہیں گے، اور اس ماہ رمضان ہی میں نہیں بلکہ روز ہر روز آپ اللہ کی راہ کے لیے خرچ کریں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں گے، تاکہ آپ کے رزق حلال میں اضافہ ہو، تاکہ آپ کی نسلیں سنور سکیں۔ ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے نور رمضان۔